اور اس بات کو تلسیداس جی نے کہا یہاں پکشپات کچھ نہ راکھوں، آج میں کسی کا پکشپات نہیں کروں گا، آج میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا۔ وید پران ست ست بھاگوں، ہماری ویدوں میں اور پرانوں میں جو لکھا ہے اس کو بالکل صحیح صحیح بتاؤں گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب کا ملک، عرب کا دیش 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکے گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند یا 14ویں رات کے چاند کے مطابق چمکے گا، 14ویں رات کے چاند کے سمان چمک رہا ہوگا۔ سوتیل بھرم گت سنو کھگرائے، اس کے اندر انہونی باتوں کو دکھانے والا اور چمتکار دکھانے والا آئے گا، معجزے دکھانے والا آئے گا، انہونی باتیں جو دوسروں سے نہ ہو سکے وہ کر کے دکھائے گا، یعنی معجزے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ میرے بھائیوں یہیں سے تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی نے تو صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو پار کر رہے تھے، اس سے پہلے کا عجیب حادثہ پیش آتا ہے، فرعون اور اس کے حواریوں نے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ کی شکل میں رینگتی ہوئی آئیں۔ یہ نظر بندی تھی آنکھ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو دیکھ سانپ دکھائی دی تو حضرت موسیٰ ڈرنے لگے، اللہ یہ کیا ہوا، یہ سانپ۔ حالانکہ وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ کی شکل میں آنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسیاں ہیں جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے وہم، تمہارا خیال ہے کہ یہ سانپ ہے، نہیں، حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ زمین کی اوپر مارو، جو عصا ہے وہ زمین کی اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر مار دی، جیسی لاٹھی زمین کے اوپر ماری، عصا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بنا تو اس نے منہ پھاڑا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا تھا وہ نقلی کرتب تھا اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اصلی کرشمہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی عصا کا سانپ بنایا، اژدہا بنایا، موسیٰ تو ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا، حکم دیا موسیٰ لاٹھی مارو زمین پر۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری، موسیٰ نے صرف لاٹھی ماری، اس لاٹھی کو اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب ہم کسی چیز کے لیے مختار کل انسان کو تصور کرنے لگتے ہیں تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ اوہ دیکھو نبی نے کیے، تم کر پاؤ گے؟ ہمارے جیسے انسان تھے کیا؟ اگر ہمارے جیسے تھے تو کر کے دکھاؤ۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف زمین پر لاٹھی ماری تھی، اژدہا تو اللہ نے بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی تو تم کر کے دکھاؤ۔ ارے اللہ کے بندے، ہم نبی تھوڑی ہیں، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں وجود پذیر ہوئیں جو لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس سے مختار کل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اژدہا بنانا تو اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، اس کی قدرت کاملہ سے۔ یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بات آگے کی طرف چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت جگہوں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گتو سنو گھگرائے، جب تک راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، وہ راجنیتی کرے گا، سیاست کریں گے اور اپنا مت رکھیں گے، نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اور سختی کی جگہ سختی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حقیقت میں نرمی کی جگہ نرمی کی اور سختی کی جگہ سختی بھی کی۔ سختی کی تو اتنی کی کہ جاؤ اس مخزومیہ لڑکی کا ہاتھ کاٹ دو جس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کے رسول بڑے اونچے گھر کی ہے تو کیا ہوا؟ امیری اور غریبی کے فرق کو میں نے مٹا دیا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے،
ناک کٹ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو نبی اکرم نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی زینب کے پیٹ پہ تیر مارنے والے حبار ابن اسود، جس نے تیر مار کر زینب کے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا اور زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. زینب بے ہوش تھی، ان کو اس حال میں مدینہ لایا گیا، بچہ ان کا ضائع ہو چکا تھا. ہوش آیا اور جب ان کو صدمہ اس بات کا لگا، لاحق ہو گیا، جب پتا چلا کہ میرا پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا. جب یہ حبار ابن اسود فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم کے سامنے آتا ہے، نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نبی اکرم کے سامنے آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کر رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. حضرت سعد کے جملے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. اس کے جواب میں آپ نے کہا بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. اے اللہ کے رسول میں بھی رحم و کرم کی امید لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا جرم کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول نہ سنیے تو اچھا ہوگا. فرمایا نہیں، ہر مجرم اپنا جرم بتاتا جا رہا ہے اور میں معاف کرتا جا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بھی معاف کر دوں گا، اپنا جرم بتاؤ. کہا اللہ کے رسول میرا جرم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب جس اونٹنی پر بیٹھی تھی میں نے اس اونٹنی کو زخمی کرنا چاہا تھا لیکن نشانہ چوک گیا اور تیر آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، آپ کی بیٹی زمین پہ گرتی ہے، پیٹ کا بچہ حمل ساقط ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، رسول رحمت پر ابو الکلام آزاد کی نقشہ کھینچتے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد، لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. کہا اللہ کے نبی جب مدینہ میں آپ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہبار، کیا تیرا نام ہبار ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا اے ہبار ابن اسود، 13 سال نبوت کے بعد میں مکے میں رہا، 10 سال میں مدینے میں رہا. 13 سال مکے میں ستایا گیا، 10 سال مدینے میں بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اس 13 اور 10 23 سال میں مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اگر وہ ترازو کی ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں اور ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کا پیٹ پھاڑا اور میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، آئی بار اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو 13 سال اور 10 سال مدینے کے 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن اے بار او میری چوکھٹ پہ رحم و درگزر کی بھیک مانگنے والے، عفو و درگزر کا سوال کرنے والے، معافی مانگنے والے، ہاں ہاں او میری بیٹی کے قاتل، او ہبار جا جا، آئے ہبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. او میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا، جا میں نے تجھے بھی درگزر کر دیا. وہاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور یہاں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے، وہ سیاست کریں گے اور اپنے طریقے سے سختی کی جگہ سختی کریں گے اور نرمی کی جگہ نرمی کریں گے. اس کے بعد یہ منتر ہے جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا، جب تک میٹھی آواز اس دنیا میں باقی رہے گی، جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن اس دنیا میں باقی رہے گا
बिना मोहम्मद पार न होया। उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे, इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन याबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को खत्म कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया, बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी ये पहली चीज है, अभी एक ही चीज हुई है, अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोजे की तरफ नहीं आए हैं, रोजे का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीजें जो इस्लाम की बुनियाद है, असास है, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूं, ओ वाचिब प्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्तु मागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तरश्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए, अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र अब हो रहे हैं। वाच भूप्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममता सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तरश्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शरम शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसे। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूषा का, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे,
दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है।